الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے پیدا فرمائے ہیں. ایک خیر کا سلسلہ ہے اور ایک شر کا سلسلہ ہے. یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا بھی موجود ہے. کہیں سچ کو رکھا گیا تو اس کے ساتھ جھوٹ کو بھی رکھا گیا. اس دنیا کے اندر بھلائی موجود ہے تو اس کے ساتھ برائی بھی موجود ہے. اس دنیا کے اندر حلال ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حرام بھی موجود ہے، جائز اور ناجائز بھی موجود ہے. الغرض اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضد موجود نہ ہو. اور یہ سلسلہ عالم غیب کے اندر بھی جاری ہے. آپ دیکھیں کہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. اور ایک مخلوق ہے شیاطین. یہ شیطان سراپا شر ہے، اس سے خیر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور شیطان نے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم تمام انسانوں کو گمراہ کریں گے. تو میرے بھائیو، یہ جو مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہو شیاطین ہو، یہ رہتے کہاں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ تو فرشتے جو ہے وہ پاکیزہ جگہوں پر رہتے ہیں، اچھی جگہوں پر رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا کام ہے. شیاطین کا کام کیا ہے؟ یہ شیطان ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ کے راستے سے بھٹکا کر کے، سیدھی راستے سے بھٹکا کر کے انسان کو گمراہ کر دے. اگر کوئی انسان حلال طریقے سے بزنس کر رہا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق وہ تجارت کر رہا ہے، اب شیطان اس فکر میں ہے کہ اس انسان کو کس طریقے سے بھٹکا کر کے ان کو حرام طریقے سے تجارت کرنے پر مجبور کر دے. شیطان اس فکر میں رہتا ہے کہ جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اس انسان کو کس طریقے سے بھٹکا کر کے حرام کھانے پر، زنا کرنے پر مجبور کر دے. اس فکر میں شیطان رہتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟
शैतान इस फिक्र में रहता है कि आपस में जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं उसके दरमियान में किस तरीके से नफरत पैदा कर दे। ये शैतान का काम है।